عورت ہمیشہ سے اپنے شوہر کی محبت کی طلبگار نہیں ہوتی، لیکن شوہر کی محبت ہر عورت کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں اپنے شوہر کی ایک نظر دیکھنے کو ترستی تھی۔ میں اس کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھی رہتی اور وہ ظالم ایک نظر بھی مجھے اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لیکن پھر ایک صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میری بدبختی کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ابا نے اپنے آخری وقت میں کامران کا نام لیا تھا۔ کامران ابا کا منہ بولا بیٹا تھا۔ ابا جان اپنے اچھے دنوں میں ایک اچھا خاصا کاروبار چلا رہے تھے۔ ان پر آسودگی کے دن تھے تو انہوں نے کامران کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ بعد میں جب کامران بڑے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد یہاں ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ کامران نے وہاں جا کر ابا کی خبر نہیں لی، جبکہ ابا کے دل میں کامران کی یاد آج بھی پہلے کی طرح تازہ تھی۔ وہ انہیں اپنا فرما بردار اور محنتی بیٹا سمجھتے تھے۔ جب ابا کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور جب زندگی کی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے کامران کا نام لیا۔ تو میں کامران کو تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ شاید اس وقت 10 سال کی ہوں گی جب وہ اس گھر سے گئے تھے۔ اگرچہ ابا کامران کو فون کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن اس دن اپنی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے کامران کو کال کرنے کا کہا۔ خوش قسمتی سے کامران نے کال اٹھا لی۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے انہیں ابا کی بیماری کا بتایا تو ان کا دل پسیج کیا۔ اگلے دن کی فلائٹ سے وہ واپس پاکستان آ گئے۔ ایئرپورٹ پر آ کر انہوں نے پاکستان والے نمبر سے مجھے کال کی اور احوال پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ ابا فلاں ہاسپٹل میں داخل ہے۔ وہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچے۔ اس وقت تک ابا کی سانسیں اکھڑ چکی تھی۔ انہوں نے جاتے جاتے صرف کامران سے اتنا کہا، بیٹا میری بیٹی مارو کا خیال رکھنا، اسے اکیلا نہ چھوڑنا، تم اسے نکاح کر لینا۔ مگر ابا اس بات سے بے خبر تھے کہ کامران پہلے شادی کر چکا تھا۔ ابا تو یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر کامران نے کہا، لاہور چلنا ہے تو میں اداس ہو گئی۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، ابا نے آپ سے میرے نکاح کا وعدہ لیا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ بنا نکاح کے میں کس رشتے سے آپ کے ساتھ جاؤں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پڑھتے بھی کیوں نہ، وہ پہلے سے شادی شدہ 2 بچوں کے باپ تھے۔ یہ بات وہ مجھے بتا چکے تھے مگر میں چپ رہی، کیونکہ اب میرا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں ان کی زندگی میں میرا آنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ خیر ابا کی وصیت کا مان رکھنا تھا۔ ویسے بھی مجھے اتنی جلدی شادی کون کرتا۔ میں کامران کو ہمیشہ سے بھائی سمجھتی تھی تو انہیں شوہر کے روپ میں قبول کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ کامران نے چند گواہ بلائے اور ان کی موجودگی میں مجھے اپنے نکاح میں لے لیا۔ میں ان کے ساتھ لاہور آ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 25 سالہ خوبرو عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ کامران کی پہلی بیوی تھی اور میں اس بارے میں جانتی تھی۔ کامران کے بچے اس سے لپٹ گئے، جبکہ اس کی بیوی نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ شاید وہ ابھی تک ہمارے رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ اس سے پوچھا یہ کون ہے تو کامران نے کہا یہ خان بابا کی بیٹی ہے۔ خان بابا نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اسے یہاں لے آیا ہوں۔ کہتے ہیں احسان کا بدلہ ہمیشہ چکانا چاہیے، انہوں نے فلسفیانہ انداز میں کہا تو ان کی بیگم متاثر ہو گئی۔ وہ بھی گاؤں کی سادہ سی عورت تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بے نام رشتے کتنے دکھ دیتے ہیں۔ میں کامران کی بیوی تھی لیکن مجھے الگ کمرہ دیا گیا۔ کامران کی بیوی اگرچہ خوش اخلاق تھی مگر وہ میری حقیقت سے ناواقف تھی۔ ہم یہاں آ کر اجنبی بن گئے۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی مگر وہ میرے کمرے میں نہ آتے۔ انہیں اپنی پہلی بیوی کے ناراض ہونے کا ڈر تھا، اسی وہ مجھے نظر انداز کرتے تھے۔ میں ان کے رویے سے دکھی ہو جاتی مگر کیا کر سکتی تھی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے ان کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح اٹھتے ہی کام کاج میں لگ جاتی۔ کامران سامنے ہوتے تو ان کے لیے ناشتہ بناتی، جبکہ رافعہ کی نظر میں ایک خادمہ تھی۔ اسے کیا معلوم کہ میں اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہوں۔ ایک دن خوش قسمتی سے رافعہ سو رہی تھی۔ کامران جلدی اٹھے تو میں بھی اٹھ گئی۔ میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن گئی تو وہ بھی میرے پیچھے آ گئے اور سخت آواز میں بولے، یہ ڈرامہ کر کے تم مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہے، اسی کو کافی سمجھو، اسے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی اس بات پر مجھے شدید احساس توہین ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا شوہر مجھے اتنا کمتر محسوس کروائے گا۔ میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہی۔ اس دن کے بعد میں ناشتہ بنانا چھوڑ دیا۔ اگر رافعہ کے کہنے پر بنا بھی لیتی تو خود دینے نہ جاتی، اس کے ہاتھ میں دے دیتی۔ رافعہ میری اس شرافت کی دیوانی ہو گئی۔ شاید وہ سمجھ بیٹھی کہ مجھے اس کے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ایک دن اس کا بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ رافعہ اپنے بچوں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، میں گھر میں اکیلی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کامران کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔
وہ شاید کوئی فائل ڈھونڈنے آئے تھے، غلطی سے میرے کمرے میں آ گئے اور مجھ سے حال چال پوچھنے لگے۔ میرے لیے لمحہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے مختصر جواب دیا، تبھی دروازے سے جھانکتی آنکھوں پر میری نظر پڑی۔ یہ شکیلہ خالہ تھی، جن کا کام باتیں پھیلانا تھا۔ انہوں نے ہمیں بات کرتے دیکھ لیا، حالانکہ میں ان کی بیوی تھی، مگر انہیں کیا معلوم۔ شام کو رافعہ واپس آئی تو خالہ نے بڑھا چڑھا کر بتایا کہ میں اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہوں۔ یہ سن کر رافعہ غصے میں آ گئی، مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ میرا شور سن کر کامران بھی آ گئے، مگر وہ خاموش کھڑے رہے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا، وہ میرے ساتھ کہہ دیتے۔ میں ایک بار پھر اپنی نصیب پر رو دی۔ اس دن کے بعد رافعہ کی نظریں بدل گئی، وہ مجھے بدکردار سمجھنے لگی، بات بات پر تانے دیتی، کہتی تیرے جیسی لڑکیاں ہی دوسروں کے گھر برباد کرتی ہیں، اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتاتی، میں تیری شادی کسی نوکر سے کروا دیتی۔ اس کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اگلے دن اس نے مجھے چائے بنانے کو کہا اور معمول سے زیادہ کپ بنانے کا حکم دیا، پھر ٹرے دے کر باہر بلایا۔ میں حیران باہر آئی تو ڈرائنگ روم میں کچھ عورتیں اور ایک خوبرو لڑکا بیٹھا تھا، وہ میں رشتہ لینے آئے تھے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی کہ ایک شادی کے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کیسے کر سکتی تھی، مگر وہ لوگ مجھے پسند کر چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ شام تک میں بیٹھی رہی، پھر خالہ نے آ کر بتایا کہ رافعہ بلا رہی ہے۔ میں گئی تو اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے کہا مبارک ہو اور مٹھائی میری طرف بڑھا دی۔ پوچھا کہ کس بات کی مٹھائی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ میرا رشتہ؟ مگر میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رافعہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کامران بھی گھر آ گئے۔ کامران کو بھی رافعہ نے اسی طرح مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کس بات کی مٹھائی ہے۔ تب رافعہ نے بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی کامران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چاہے جتنا بھی بے پرواہ کیوں نہ ہو، وہ غیرت کے معاملے میں ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ جو عورت اس کے نکاح میں ہو وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ کامران کا بھی یہی حال تھا۔ اگرچہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے کھونے کا احساس بھی معلوم نہیں تھا۔ تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس دن پہلی بار مجھے ایسے لگا کہ میں کامران کو اپنا بنا سکتی ہوں، اور شاید کامران نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کی تھی کہ وہ مجھے اپنے کمرے سے نہ نکالے۔ وہ کوشش ان رشتے والوں کو مجھ سے بددل کرنا تھی۔ رشتے والوں کو فون کر کے بتایا گیا کہ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ جب یہ بات ہمارے گھر تک پہنچی تو جیسے کہ حرام مچ گیا۔ رافعہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی نہ جانے یہ کس طرح کی لڑکی ہے، اب تو میں اسے ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، جس کے بارے میں لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا کردار کیا ہوگا یہ سن کر میرا دل کٹ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس اپنے شوہر سے تعلق کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میرے سوتن نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کامران اس معاملے میں بھی خاموش رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر وہ بولیں گے تو ان کا اپنا گھر برباد ہوگا۔ میں روتی ہوئی دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خوبصورت گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی شاید ہمارے گھر کے اندر پارک ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اندر جا کر دروازہ کھول دیا۔ میں سوچا شاید رافعہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ گاڑی رکی، اس میں سے ایک صحت مند خاتون برآمد ہوئی۔ انہوں نے اپنا نام بختاور بتایا اور خود کو کامران کی بہن ظاہر کیا۔ میں نے آج تک کامران کی بہنوں کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں انہیں اندر لے آئی۔ انہیں دیکھ کر کامران اور رافعہ خوش ہوئے، لیکن رافعہ کی خوشی مصنوعی تھی، کیونکہ اسے اپنی نند سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی۔ بہرحال وہ ایک اچھے گھرانے سے تھی، اسی لیے رافعہ ان سے دبی دبی رہتی۔ تھوڑی دیر بعد رافعہ چائے لینے چلی گئی۔ نہ جانے آج اس نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ بہرحال جب رافعہ چائے بنانے گئی تو بختاور نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تم دروازے پر بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، میری آنکھوں کے آنسو ہی میری کہانی بیان کر رہے تھے۔ بختاور میرے آنسو دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ کچھ دیر بعد رافعہ چائے لے کر آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب ننند کے سامنے میرا لحاظ کرے گی، لیکن اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی گندی عورت، تیری وجہ سے میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا، تجھے کیا ملا میرا گھر برباد کر کے؟ وہ اس طرح چیخ رہی تھی جیسے گھر میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت برا لگا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت میرے کمرے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا تو بختاور آئی تھی، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی بیٹی مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، تم میرے محسن کی بیٹی ہو، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم اپنے محسن خان بابا کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ دیکھو تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ اگر تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی اس کا بہت دکھ ہے، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، لیکن وہ میرے چہرے سے سمجھ چکی تھی اس گھر میں رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ شام ہوئی تو انہوں نے رافعہ سے کہا اگر برا نہ مانو تو اس بچی کو کچھ دن کے لیے میرے گھر بھیج دو، وہاں کام بھی ہو جائے گا اور میرا دل بھی لگا رہے گا۔ رافعہ تو پہلے ہی مجھے گھر سے نکالنے کے لیے تیار بیٹھی تھی،
اگلے دن میں بختاور کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو کامران نے مجھے افسردہ نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے چاہتے ہوں مگر اظہار نہ کر پا رہے ہوں۔ مگر اب میں کس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں بختاور کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے سکون کا احساس ہوا۔ مجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن مسائل پھر بھی تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بختاور کا دیور مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ پہلے یہ سب چھپا ہوا تھا، لیکن ایک دن جب بختاور گھر سے باہر گئی تو وہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس پر ہماری ہاتھا پائی ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے بختاور واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے دیور کو روک لیا۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دی اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ وہ سمجھ گئی کہ ان کا دیور غلط ہے۔ انہیں مجھے یقین دلایا کہ میں یہاں محفوظ ہوں اور مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ سکون ملا، لیکن شادی کا خوف اب بھی میرے دل میں تھا۔ ایک دن میں نے کامران کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا اور کہا، تم کیسے مرد ہو جس کی بیوی دوسروں کے گھروں میں اپنی عزت بچاتی پھر رہی ہے؟ کم از کم اپنے وعدے کا خیال کرو۔ میری باتوں کا ان پر اثر ہوا اور اگلے ہی دن وہ مجھے لینے آ گئے۔ انہوں نے بختاور سے کہا کہ گھر میں کام زیادہ ہے اور وہ مجھے واپس لے آئے۔ جب میں دوبارہ اس گھر میں آئی تو کچھ بدل چکا تھا۔ رافعہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی تھی، شاید اسے میری کمی محسوس ہوئی تھی، لیکن اب بھی میں اپنے شوہر کی محبت کے لیے ترستی تھی۔ میرا دل گھٹن سے بھر جاتا۔ میں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ کوثر پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا ورد شروع کر دیا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور نہ جانے کیسے کامران میرے کمرے میں آ گئے۔ میں دعا مانگ رہی تھی، پھر کچن میں جا کر ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ اسی دوران رافعہ بھی آ گئی اور ہمیں ساتھ دیکھ کر غصے میں آ گئی اور وہ مجھ پر چلانے لگی اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو کامران بیچ میں آ گئے اور کہا، بس بہت ہو گیا، یہ میری بیوی ہے اور یہ کہیں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر رافعہ حیران رہ گئی۔ پھر کامران مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور پہلی بار مجھے ان کی محبت ملی۔ کچھ دن بعد رافعہ نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ رہ رہے تھے اور کامران ہم دونوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج میں خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو ناظرین، بتائیے آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔